والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. وقال صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال. چونکہ بقبلہ حاجات شد از دیار بعید روند خلق بدیدار شز بسی فرسان. مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے. اور د مکی پہ بزرگئی کی اس شک نشتا بولے خر بحجی نشی پہ طواف. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد احمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم عليه. میں نے تبرکاً حج سے متعلق بھی آیات و حدیثیں پڑھی. حج پر تو تفصیلی کلام کئی جمعوں سے گزر چکا ہے. صرف اتنا کہ حجاج عمل سیدھا کر لے اور حج کو اور اس کی برکتوں کو قائم رکھے. دولت جب بڑی ہوتی ہے تو اس کے ضیاع کا بھی خطرات زیادہ ہوتے ہیں. ہیرے اور جواہرات کیسے چوری ہوتے ہیں، سونے اور چاندی کا کتنا خطرہ ہے، بینک بیلنس اور جائیدادیں کس طرح لوٹی جاتی ہے، اور انسانوں کے درمیان اس کی وجہ سے کس قدر تناؤ تصادم پایا جاتا ہے. جو عمل جس قدر بیش بہا ہوتا ہے اتنا ہی وہ خطروں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. ترا تحمل امثال ما ببا ید کر کہ چکس نہ زند بر درخت بے برسن. خدا راس مسلم بزرگواری و حلم کہ جرم بھی ندنان برقرار می دارت. ایک بزرگ نے کچھ اشعار کہے تھے اور بادشاہ زمانہ خفا ہو گیا تھا. بادشاہ جب خفا ہو جاتے ہیں تو اگر بہت زیادہ بدخلق ہو تو سزا دے دیتا ہے، اور اگر وسیع القلب ہو تو جو وظائف اکرام بادشاہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. یہی کرے گا نا. ویسے تو سیاست سے بہت ڈرتے ہیں. صحیح معنوں میں جو بادشاہ کو اور ان کے لوگوں کو سزائیں دینی ہو تو سیاسی جماعت بنا لو، اس کا آسمان و زمین میں کوئی جگہ نہ ہو، لیکن اس کی تشہیر بہت زیادہ ہو کہ بس کسی وقت بھی ہم اسلام آباد کنٹرول کر لیں گے. پھر وہ آپ کو کہے گا کہ کہاں پلاٹ چاہیے، کتنے ایکڑ زمین چاہیے، سب لے لو مگر ہمیں کچھ کہو نہیں. حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ یہ بادشاہ ڈرتے کیوں ہے؟ کہا یہ حرام خور بڑے ہوتے ہیں، حلال خور نہیں ڈرا کرتا ہے. اگر 2 گھنٹے بعد اس کی گردن اتاری جائے اور اسے اطمینان ہو کہ میں حق پر، وہ کہے گا مقدر ہوگا ایسا، مجال نہیں ہے کہ میں مخلوق کا سجدہ کروں. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو خوارزم کے بادشاہ نے کچھ انعام و اکرام بھیجا تھا. شیخ سعدی علیہ الرحمت اتنے محتاط تھے کہ ملتان کے بادشاہ نے، کسی زمانے میں ملتان مستقل تہلکہ تھا اور اس کا اپنا بادشاہ ہوتا تھا. ملتان کے بادشاہ نے اپنا سرکاری وفد بھیجا اور ان کو کچھ اخروٹ اور بادام اور اس طرح کی چیزیں دی کہ حضرت والا کی خدمت میں پیش کرے اور درخواست کرے.
کہ باقی کی برسنی کی عمر میرے ہاں گزارے، میں خود خدمت کروں گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ فقیر کا تو سارا وقت فقر میں گزرا ہے اور بہت اچھا گزرا ہے، چند دن یا چند مہینے یا چند سال باقی ہو گئے، اب اس کو بادشاہ کے دربار میں کیوں لت پت کروں؟ بادشاہ سلامت کو بہت سلام کہے اور عزت سے یاداوری کا شکریہ اور اس کے پاس پیش کرے، چونکہ بادشاہ کی مراد بھر نہیں لا سکتا، اس لیے تحائف واپس ہے۔ دوبارہ اونٹ اور گھوڑے لدے ہوئے تحفہ سے واپس ہو گئے، اتنے محتاط انسان تھے۔ آہا، وہ تو آباد ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو؟ اللہ اللہ۔ تو خوارزم کے بادشاہ نے جب شیخ سعدی سے ناراض ہو کہ وظیفہ بند کیا، جو ہر مہینے کچھ نہ کچھ بیچتے تھے، تو شیخ سعدی نے اس کو خط لکھا، اور وہ خط اشعار میں گلستان میں موجود ہے۔ جرم دید خداوند سابق الانعام کہ بند در نظر خویش خوار می دارد۔ ماں بدولت نے ایسی کیا غلطی دیکھی کہ تمام وظیفہ اور اکرام و انعام کاٹ دیا۔ خدا راس مسلم بزرگواری و حلم، اللہ کی شان کے لائق ہے بڑائی بھی اور برداشت بھی، کہ جرم بیند نان برقرار می دارد، کہ بندوں کے تمام گناہوں سے واقف ہے، پھر بھی ان کا کھانا پینا ہوا زمین پہ رہنا بند نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو شان الہی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کی ہر بدعملی پر اسی وقت پکڑنے لگوں تو صرف یہ بدعمل نہیں، اس کے آس پاس پورا شہر بھی تباہ ہو جائے گا، ایسی پکڑ جانتا ہوں میں، تو بہت ساری چیزوں میں چھوٹ دیتا ہوں۔ اور توحا میں کہا ہے اکاد اخفیہا، پکڑ دکڑ کا دن میں نے ابھی بچایا ہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر انسان کو اخیر میں جا کے صحیح معنوں میں پکڑ کرے اور کیا کرتے ہیں۔ لننظر کیف تعملون، ہم دیکھ رہے ہیں تم کیسے اعمال کرتے ہیں، جا نہیں سکتے ہو کہ آؤ گے وہیں سر رکھو۔ لا الہ الا اللہ۔ انسانوں کی کمزوریاں دیکھو، ایک ہی ہم ہے کے لیے ساری صورت کو بگاڑ، صرف اپنی زوراوری اور اپنی طاقت منوانے کے لیے کیسے خون کی ندیاں بہہ جاتی ہے، کیسے بے قصور مارے جاتے ہیں، کیسے لوگوں کے نفقے کو کاٹا جاتا ہے، کیسے مسلمان کے راستے میں رکاوٹ کرتا ہے، اور کتنے سنگین اہل شان تو لوگوں کے جو ان سے پست درجے کے ہو ان پر مہربانیاں کرتے ہیں۔ اہل شان کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے جہاں ان کا دعویٰ ہو وہاں پر بے سکونی اور خوف اور بے راحتی کا ماحول پیدا ہو۔ حدیث شریف میں جو فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان کے ہاتھ اور زبان کے شر سے مسلمان بچ کے رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے المسلم من سلم الناس، مسلم وہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی تکلیف نہ دے۔ انسان مسلم تو اس کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قد رجل مسلم، پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے یہ نعرہ ہے، اللہ فرماتے یہ آسان ہے، ایک مسلمان کا خون ناحق نہ گرے۔ اور جن کی وجہ سے کوئی مسلمان ناحق مارا گیا ہے، وہ ظالم جب قیامت میں آئے گا تو اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا
آئس من رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہر طرح مایوس اور بد نصیب. کبھی بھی اللہ اس کے ساتھ نرمی نہیں کرے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. جس نے ناحق مسلمان کا خون کیا اس کی سزا جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا، اور یہیں سے اس پر اللہ کا غضب اور لعنت شروع ہو گئی. دنیا بہت کمزور چیز ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ طاقتور اور طرح مرتے ہیں، ان کی بڑی بے قیمت موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ بہت دکھ چکے ہوتے ہیں اور وہ آہ بند کر کے ایک عذاب کی شکل پیدا ہوتی ہے. اس لیے زورور اچھی طرح ذہن میں بٹھائے کہ طاقت کا سرچشمہ صرف رب العزت کی ذات ہے، اور کیا زوراوری کوئی کرے گا. آنکھ میں تکلیف پیدا ہوئی تو ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتا ہے، ضرور آدمی اس کو خود ٹھیک کر لے. ایک دانت میں درد شروع ہو گیا، اس کی زوراوری سے وہ نہیں جائے گا. ٹانگوں میں کہیں سے تکلیف آ گئی ہے، یقینی نہیں ہے کہ صحت بحال ہو جائے. یہ تو ظاہری اعضاء کا حال ہے، اندرونی معدہ، آنتڑی، جگر، دل، گردے، تمام اعضاء کے لیے ہر لمحہ خطرہ ہے. تو جس کی پوری زندگی خطرے میں ہو، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ دن پورا کر سکے گا یا ہفتہ گزارے گا یا مہینہ یا اگلے سال سے پہلے یا بعد میں مرے گا. یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ گھر پر مرے گا یا راستے میں مرے گا. یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ پانی میں ڈوبے گا مچھلیاں کھائے گی یا جنگل کے درندے اس میں پہنچے گی یا جلس کر کے راک ہو جائے گا. یہ بھی نہیں جان سکتا ہے کہ اپنے ملک میں اس کی موت آئے گی یا کہیں اور آئے گی. بے بسی تو دیکھے زوراور ہوتے، اور زوراور کمزور کیسے ہوتے ہیں؟ وہ نقوش بھی جہان میں مشاہد ہے، عام ہونے کا حال ہے. اس لیے مومن اللہ کی طاقت اور زوراوری پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ ہر گھڑی کہتے ہیں یا قوی القادر المقتدر قوی و قلبی، اے زوراور ذات، اے اقتدار کے مالک، اے وہ ذات جو دوسروں کو بھی طاقت دے سکتا ہے، مجھے اور میرے دل کو قوی فرما، کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے اور وہ بھی بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے میری موجودگی میں ایک مریض چیک کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا، سر پکڑ کے کچھ لکھنے لگا، لیکن میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ ویسے گھر مشکل سے پہنچ رہا ہے. میں نے کہا تمام کے تمام بیماریاں اسباب میں لا علاج ہے، مسبب کے ہاں لا علاج نہیں. میں نے کہا آپ اچھا بات لا الہ الا اللہ. بڑی تسلی میں نے ڈاکٹر کو دینی شروع کی. وہ بہت زیادہ گھبرائے، مسلمان لوگ اخلاق تعلیم یافتہ، یہ امر مسلم ہے. اب تک جتنے ڈاکٹر دیکھے تھے وہ مریض کے ساتھ ہمدردی میں کامل اولیاء اللہ، کامل اولیاء اللہ. میں نے کہا میں اسے کام کرتا ہوں، کچھ دن اس کے بڑھ جائیں گے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کا بال واپس کھل گئے. اب یہی جو بھی آپ کو سنایا، یا قوی القادر المقتدر قوی و قلب، خدایا قوت کا سرچشمہ و خالص اقتدار کے مالک آپ ہے. باقی جو ہے یہ ٹینٹے پینٹے ہیں. مخلوق کی شان کے لائق اختیار و اقتدار کہا ہے.
جو اپنے پیشاب کو خود نہیں لا سکتا، بند ہو جائے تو کھول نہیں سکتا، کھانا ہضم نہ ہو تو کتنا گھبرایا ہوا، رنگ پیلا اور جسم شرابور ہو جاتے پسینوں میں، اس کو اقتدار کہاں زیب دیتا ہے؟ تو فقیر ہے اور فقیر رہے گا، بے بس۔ مجھ سے پوچھا کہ یہ کلمات ہم بھی پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا یہ کلمات تو اہل دین کی امانت ہے اور پوری امت کے نام سوغات ہے، اس کا وارث صرف میں نہیں ہوں۔ ہاں مجھ جیسے اعتماد شاید تجھے نہ ملے، کیونکہ ہارٹ کے ڈاکٹر کے سامنے یہ کہنا کہ وہ کہتے ہیں گھر نہیں پہنچے گا، میں نے کہا نہیں یہ رہے گا، رہنے دے آپ۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تک منتیں کرتے ہیں کہ یہ عمل مجھے، میں نے کہا عمل یہی ہے، میرے اعمال در پردہ نہیں ہوتے، ممبر میں آرام میں ہوتے، یہ ہمارا ارث نہیں ہے، یہ انبیاء اور صلحاء کا ارث ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ علم دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے اور امت اس میں برابر شریک ہے۔ عالموں کا فرض ہے کہ ممبر پر قیمتی باتیں کریں، لوگوں کے عقائد درست کرے، لوگوں کا توکل اور اعتماد اللہ پر بڑھائے، لوگوں کے بھروسے مخلوق سے ہٹا دے۔ مخلوق تو دھڑ ہے، روح تو امر اللہ ہے، خدا کا فیصلہ ہے، تو دڑ کیا کر سکتا ہے جب وہاں سے آرڈر آ جائے کہ بس ختم کرو؟ درے گا کہ برفان الوان عمر، اے افسوس کہ زندگی کے دسترخوان پر ساری نعمتیں چنی ہوئی تھی اور دمی چند خوردند گویند، بس ابھی ہم نے چند سال ہی نہیں گزارے تھے کہ کہا بس کرو، ٹائم ہو گیا ہے۔ مرا در منزل جانا چه امن و عیش چو ہر دم، جرس فریاد میدارت کے بربندید محملہ، میں محبوب کے گھر کیسے خوشی منا لوں؟ رقیب باہر کھڑا ہے اور وہ گھنٹی بجا رہا ہے کہ بس جلدی باہر نکلو، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ دنیا کے اندر انسان اور مخلوق کی زندگی اس طرح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جو انسانی شکل میں ملک الموت آیا، حضرت نے پہچانا نہیں، زور پیغمبر تھے بہت، انہوں نے کہا میں روح قبض کرنے آئے ہیں، تو حضرت نے ایک تھپڑ مارا اسے۔ آپ نے سمجھے کہ کوئی قبطی آیا ہے، فرعون کا آدمی مجھے ڈرانے آیا ہے، اور ایسا تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ نکل گئی۔ بخاری میں ففقعت عینہ، آنکھ ختم ہو گئی، سم پڑا کے دو۔ فرشتہ خداوند تعالیٰ کے بارگاہ میں گیا اور رونے لگا کہ ایسے شخص کے پاس بھیج رہے ہو جو پٹائی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بندہ ذرا گرم مزاج کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کی حیثیت انبیاء میں شعلے کی طرح تھی۔ فرعون زمانہ کے پاس معمولی آدمی جائے گا، فرعون کو پہلی مجلس میں ہی بے بس کر دیا۔ جب زمانے کا زہر تیز ہو تو علم میں بھی کہربا آ جاتا ہے، برق بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ بات تو ساری یہ ہے کہ مغاربہ نے کون سی ٹیکنالوجی اور ایٹمز اور سائنسی ایجادات کی اور مسلمانوں کو ہر جگہ پناہ کر رہا ہے، تو مسلمان بھی ریڑھ کی ہڈی، وہ بھی اسی طرح پیر جما کے اور ان کو تس نس کر رہا ہے۔ مسلمانوں میں عمل تو ہے لیکن مسلمانوں کے عمل کا نگران نہیں ہے۔ حکمرانوں میں وہ غیرت و جذبہ نہیں ہے کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھے کہ آپ بھی فلاں فلاں جگہ سے اپنا بوری بھی سر اٹھائیں۔ یہی سارا آج جو نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے وہ اس سے ہو رہا ہے کہ باعمل اور باکردار مسلمان جو مغاربہ اور زنادقہ سے بدلے لینے کے درپے ہے، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی۔ اس لیے ہندوستان کو جرأت ہے کہ آپ فلاں فلاں آدمی ہمارے حوالے کریں، نہ کوئی حقیقت، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی ثبوت، آپ بیل مجھے مار۔
اور انہیں پتا ہے کہ ہمارے حکمران جو بیان آج دیں گے کل وہ نہیں ہوگا. عرصہ دراز تک سابقہ ظالم حکمران خود کہتا تھا کہ جہاد میں اور دہشت گردی میں زمین و آسمان کا فرق آن ریکارڈ جنگ اخبار کے صفحے اول پر دکھاتا ہوں. 10 دفعہ یہ بیان آیا. لیکن جب وہاں سے چڑی ہلائی گئی پھر کہنے لگے نہیں دونوں ایک چیز. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے دودھ اور مود ایک چیز ہے. جیسے کوئی کہے کہ بکرا اور گائے اور خنزیر اور کتا ایک چیز ہے. جیسے وہ ظالم اور بے انصاف ہے اس طرح یہ ظالم اور بے انصاف ہے جو غلط لوگوں کی غلط باتیں منظور کرتے ہیں. بھائی ہندوستان سے کہیں کہ آپ پہلے اپنے امیگریشن کو اپنے ایجنسیز کو سیفٹی جتنے ادارے ہیں ان کو سزائے موت دیں. ان کے ہوتے ہوئے بمبئی جیسے شہر میں لوگ کیوں پہنچے؟ پہلے اپنے گریبان میں وہ جان کے. لیکن اس کے لیے بھی منہ چاہیے, جذبہ اور غیرت چاہیے. بزدل افراد ہر روز مرتے اور غیرتی انسان ایک دفعہ مرتا. یہ قاعدہ ہے. جس کا خدا پہ اعتماد نہ ہو, اسباب پر ہو, رب العزت کے خزانوں سے مایوس ہو اور لوگوں کے شاباش کے انتظار میں ہو, اسی نے تو سابقہ حکمرانوں کو ہمیشہ کے لیے ڈبویا ہے. اسلامی شاعر پر غیرت کرنا مسلمانوں میں ہے, بالکل الحمدللہ پہلے سے بڑھ کر ہے. مگر مسلمان جب عملی میدان میں آتا ہے تو اسے بچانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. اس لیے بلا وجہ نہت مسلمانوں کو لوگوں کی شاباش کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. اور پھر بھی وہ جسے یہ خوش کرنا چاہتے ہیں وہی ان کی تباہی کا باعث ہوگا. اور جس ذات اور ہستی کی خوشی حاصل کرنا فرض ہے اس کو نظر انداز کیا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ عزت کے اور سرخ روئی کے دن نہیں دیکھے. اے تماشا گائے عالم روئی تو کجا بہرے تماشا بھی روی. لا الہ الا اللہ. بہرحال حج بھی مسلمان کر رہے ہیں, مینا میں جمع ہو رہے ہیں. اور مینا میں اصل میں جمع کیے جاتے آرام کرنے کہ 5 نمازیں وہاں پڑھے اور تسلی سے ذرا آرام کرے, قریب ہوگی. یہ شریعت کے احسانات دیکھیں کتنے دور دور سے دنیا آئی ہے. تو کہا مکے سے نکل آؤ اور عرفات و مزدلفہ کے راستے میں چند دن یہاں خیمے گڑے ہوئے میں بیٹھ جاؤ, نمازیں پڑھ لو, دم بخود ہو جاؤ. اور جب 9 ذی الحج ہو جائے گی تو کہاں چلو عرفات کی طرف. اصولاً عرفات ظہر تک پہنچنا ضروری ہے اور مغرب تک وہیں رہو, نمازیں پڑھ لو. اگر وہاں کے امام شرائط پر ہو تو دونوں اکٹھی پڑھو, ورنہ اپنی اپنی نماز اوقات میں پڑھو. اور جب اپنی اپنی پڑھیں گے تو پھر سنت نوافل سب جائز ہے. بڑے امام کے ساتھ ہو تو صرف فرائض. اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک حج کی وجہ سے 4 فرض 2 ہوتے ہیں عرفات میں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک حج کی وجہ سے 4 فرض 2 نہیں ہو سکتے, سفر کی وجہ سے ہوگا. اور وہ مکہ مکرمہ سے امام آ جاتا ہے اور وہ 2 پڑھاتا ہے, جبکہ وہ 6 میل کے فاصلے پر ہے, مسافر کسی کے یہاں بھی نہیں ہے. تو حنفی مفتیوں نے فتویٰ لکھا کہ احناف اپنی نماز خیموں میں پڑھیں. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک اس کی اجازت ہے کہ ان کے ساتھ نماز میں باقاعدگی سے شریک ہو جائے اور احتیاطاً 2 فرض علیحدہ پڑھ لیں. ثواب جماعت مل جائے گا, موافقت مجتہد بھی ہو جائے گی
امام صاحب جو فرماتے ہیں کہ قریب کا آدمی وہاں حج کی وجہ سے قصر نہیں کر سکتا، وہ قول بھی محفوظ رہے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ اختلافات ائمہ اور بزرگوں کے، یہ دین کی زندگی کی نشانی۔ دا سلور واڑا مذہب اثر یہودی او ما ہوتا پا کے پیدا کو اختلاف۔ حقیقت میں چاروں مذاہب ایک ہی دین کی تشریح ہے۔ جیسے ایک ہی قرآن کوئی اردو میں سمجھائے، دوسرا پشتو میں، تیسرا سندھی میں، چوتھا پنجابی میں، قرآن وہ ایک ہی ہے۔ زبان کا فرق تو انسانی ضرورت ہے، وہ باعث انکار نہیں، باعث تعریف اور مدح ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھی بھائی لوگوں کو دین کا فہم اور سمجھ نصیب ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور شریعت میں اتباع اس قدر بڑھ کر ہے کہ عرفات کے میدان میں مغرب داخل ہو جاتی ہے، مگر حکم ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، مزدلفہ جا کے پڑھنا ہے۔ مزدلفہ ویسے تو آدھا گھنٹے کا راستہ ہے، لیکن رش کی وجہ سے 2-3 گھنٹے لگتے ہیں۔ یقیناً عشاء داخل ہوتی ہے اور کتابوں میں لکھا ہے آج کی قضا ادا ہے، اور اگر کسی نے وقت پر عرفات میں یا راستے میں پڑھ لیا تو باطل ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ انتظام کا کتنا زبردست تقدس ہے، نظم کے خلاف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، اور کتنا محفوظ دین آیا ہے۔ آپ جب عرفات سے نکل رہے تھے تو آپ کو صحابہ نے کہا کہ مغرب کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا جب ہم پہنچیں گے تب وقت ہوگا، الصلاۃ امامک، نماز بہت آگے۔ ایک ضروری رصد ہے، پہنچنا ہے، اس کے لیے وقت کو لمبا کر دیا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر رات جب آتی ہے تو اگلے دن کی ہوتی، جیسے آج رات جب ہوگی تو یہ ہفتے کی رات ہوگی، اس کو جمعے کی رات کہنا بے وقوفی اور بد نصیبی۔ جمعے کی رات تو کل گزر گئی، الٹے سیدھے حسابات کرنے لگے۔ جب اس کو کہو گے پیر کی رات تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ دیکھو اتوار گزر کی جو رات ہوگی، ورنہ وہ پیر کا دن گزر کے رات سمجھے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑے ہونے کے بعد پھر چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ اسلامی تاریخ اس لیے مغرب سے بدل جاتی ہے۔ مغرب میں جب آپ کو کوئی کہے کہ آج کیا تاریخ ہے تو آپ پہلے اسلامی بتائے کہ آج ذی الحج کی یہ تاریخ ہے۔ انگریزوں کے ہاں رات کے 12 بجے، 12-13 کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اوقات تو شمس و قمر سے تبدیل ہوتے ہیں۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ یہ رات جو 9 ذی الحج گزر کے شروع ہو رہی ہے، جس میں مزدلفہ پہنچے اور رات یہاں گزار کے صبح چلیں گے منا شیاطین کو کنکریاں مارنے کے لیے، یہ رات قاعدے کے مطابق 10ویں رات ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ یہ عرفہ کا وقت کم ہے، ظہر سے لے کے مغرب تک، امت میری پوری دنیا سے آئی۔ اللہ یہ رات اس گزرے ہوئے دن کو دے منظور ہو گئی، اور چاروں ائمہ اور غیر اربع سب متفق ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے دور دراز کا آدمی اس کو 9 ذی الحج کو ظہر سے مغرب تک عرفے کا میدان میں نہ پہنچا، رات کو کسی وقت پہنچ گیا، فقد تم حج ہو گیا، الحج عرفہ۔ حدیث شریف میں ہے آپ مزدلفہ میں تھے اور اعرابی آیا، انہوں نے کہا فلاں ملک سے آیا ہوں، اونٹنی تھک گئی، چور چور ہو گئی، ایک لمحہ آرام نہیں کیا، ایک پہاڑ بھی نہیں چھوڑا، سب پہاڑوں پہ تھوڑی تھوڑی دیر رکا ہوں تاکہ جبل رحمت چھوٹ نہ جائے، مگر دیر ہو گئی اور رات ہو گئی۔ آپ نے کہا ابھی ابھی اللہ نے میری دعا قبول کی، یہ رات دن گزرے ہوئے دن کو دے دی۔
آپ کا حج مبارک ہو گیا آپ کا حج۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ 10 ذی الحج کی رات نہیں ہے، رات ہی نہیں ہے اس کی، وہ تو 9 کو دے دیا گیا، اور جو رات اب اس کے بعد آئے گی وہ 11ویں رات کی ہوگی۔ خیر ہے ایک دن دنیا میں ایسا ہو جس کی رات نہ ہو، لیکن حاجیوں کا حج قبول ہونا چاہیے، بڑے دور سے آئے اور بڑی محنتیں کی ہے اور بڑے گھر بار اور سلطنتیں اور خوشیاں چھوڑ کر خدا تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے میدان میں کھڑے ہیں، ننگے سر ننگے پا، اور رب العزت تجھ سے معافی مانگنے آئے۔ پیغمبر مرسل نے اور معصوم نے کتنا بڑا احسان و کرم فرمایا کہ آنے والی رات کو گزرے ہوئے دن کو عطا کر لیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، تھوڑے ہی لوگ وہاں جائیں گے فرائض ادا کرنے کے لیے، ان کے لیے توفیق کی شرط پر پورے جہان میں قربانی مسنون ہوئی کہ جب یہی دن آ جائے جس میں حجاج جمرہ عقبہ کے بعد جا کر قربانی کریں گے۔ حاجی متمتع جس نے عمرہ کر کے پھر حج کا احرام باندھا وہ متمتع ہے، اور جس نے میقات سے پہلے یا گھر بار سے حج اور عمرے کے دونوں نیت کیے قارن، ان پر قربانی واجب ہے وہاں، اور اس قربانی کا اس گھر والی قربانی سے کوئی تعلق نہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ وہ لوگ وہاں مینڈے اور بکرے اور اونٹ اور گائے ذبح کرتے ہیں، آپ پورے عالم کے مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم اپنی اپنی جگہ اپنی پسند اور خوشی کا جانور خرید لو جن کی شرائط و آداب ہو۔ صحابہ کو حضرت علی کو بھیج رہے تھے منڈی تو کہا استشرف العین، آنکھ کا بھی خیال کرو جانور کا، استشرف الاذن، اور کان کا بھی خیال کرو، استشرف السن، اور دانت بھی اس کے صحیح ہونا چاہیے۔ فقہا نے کہا ہے کہ جانور کی شکل و صورت ٹھیک ہو، عمر صحیح بتائی جا رہی ہے اور تکذیب نہیں ہو رہی۔ اگر سرد علاقے کا جانور ہے اور ممکن ہے اس کے سینگ نہیں نکلے، مونا ہے اس کو مونا کہتے ہیں، یا اس کے دانت دودھ والے دیر تک ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں کے گلگت چترال روس کے جو جانور ہیں، ہمارے یہاں 6 مہینے کا مینڈا اور سال کا بکرا اور 2 سال کی بچڑی اور 5 سال کا جھونگا یعنی اونٹ کا بچہ، اس کے دانت آ جاتے ہیں، لیکن روس میں گلگت چترال میں نہیں آتے، 3-3 4-4 سال بعد آتے۔ سرد علاقہ ہے، علاقائی ماحولیات سے جس طرح انسان متاثر ہے اس طرح جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو فقہاء نے کہا بس عمر کا اعتبار ہو، لا الہ الا اللہ۔ ہاں کان ایسا کٹا ہوا نہ ہو جو نصف یا اس سے زیادہ ہو، سینگ ایسا ٹوٹا ہوا نہ ہو جو نصف یا اس سے زیادہ ہو، نصف سے کم عیب ہو۔ تھنوں میں 1 تھن میں خرابی ہے، لیکن 3 تھن 4 تھنی کے درست ہے، قربانی صحیح ہے۔ بکری اور بھیڑ ان کے 2 تھن ہیں، اگر ان میں 1 خراب ہو تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں نصف کل کے حکم میں ہے۔ یہ مسائل پہلے بتا چکا ہوں۔ مشترک قربانی میں سب کی نیت قربانی کی ہو۔ عقیقہ اور ولیمہ یہ بھی عبادات ہے، عالمگیری میں لکھا ہے اس کی نیت سے بھی قربانی درست ہے۔ اور نفلی قربانی اور واجب قربانی حکم میں برابر ہے، یعنی دونوں کا مشترک جانور کٹ سکتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایک گائے اور بچڑی، بھینس اور اونٹ ہو، تاہم بڑے جانوروں میں 1 کے بجائے 5-7 شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ طاق عدد رکھنا یہ سنت ہے، یہ وجوب نہیں ہے۔ 2 اور 4 اور 6 کا بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا حصہ اضافی ہو تاکہ طاق عدد بن جائے۔
جانور چناؤ بھی ہو سکتا ہے اور وزن بھی ہو سکتا ہے. جیسے مرغی تلتی ہے تو بکرا بھی تل سکتا ہے، مینڈا بھی، گائے اور اونٹ بھی تل سکتے ہیں. ہاں مکروہ ہے، لیکن یہ کراہیت رفع ہو جائے گی، اٹھ جائے گی جب ضرورت شدید ہو جائے گی. قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، درست ہوگی. اگر بعد میں عیب ڈل گیا اور عیب مانے ہو، نصف یا نصف سے زیادہ ہو، تو قربانی کے لیے جانور انفٹ ہو گیا. اس کی جگہ دوسرا صحیح جانور کھڑا کرنا واجب ہے. اگر جانور بنیے تو قربانی خرید لیا، لیکن اس میں ایسا کوئی عیب واقع ہوا کہ یہ اس کا قربانی نہیں چاہتے تو تبدیل کر سکتا ہے، اجازت ہے. گوشت کی تقسیم اندازے سے نہیں، وزن سے ضروری ہے. لوگ سہولت کے لیے کرتے ہیں تو اس کے دو ہیلے ہیں. ایک ہیلہ یہ ہے کہ سری، پائے اور کلیجی اور گردے اور دل بھی 7 حصے کرے، اور جو تخمین کے ساتھ ڈھیر لگائے سب پہ برابر رکھے. یہ وزن صحیح کہلائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کو ہبہ کر لیا جائے کہ ہمارے حصے کا گوشت بھی ہم نے آپ کو بخش دیا، وہ پھر اندازے سے بقیہ 6 کو دے، کراہیت ختم ہو جائے گی. بہت نازک معاملہ بھی ہے. سارا گوشت خود رکھ سکتا ہے، سارا خیرات کر سکتا ہے. اصلاً تو اخلاص قلب کے ساتھ ایمان کی سرفرازی اور اعمال کی حفاظت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک تدبیر ہے جو شریعت نے قائم فرمائی ہے. جانور اس لیے قربان ہوتے ہیں تاکہ انسانوں کی زندگیاں بچ جائے. یہاں تو انسانوں کی قربانیاں پہلے لے لی گئی اور جانور بعد میں کٹ گئے. توبہ توبہ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اپنائیت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف و دشمن بننے کے بجائے حلیف اور مانوس اور الفت و محبت سے بھر دے. توبہ توبہ. کاش کے ظالم اور قتال اپنا انجام سوچے. از مکافاتی عمل غافل مشو، گندم از گندم بروی از جو از جو. قربانی کے گوشت کی طرح قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہے یا بازوں کی کھالیں ہیں وہ بھی واجب التصدق ہے. فقراء و مساکین مستحقین کو دی جائے. یقیناً مسلم فقیر، مسلم مسکین، مومن بیچارہ، غریب الحال وہی اس کا حقدار ہے، کوئی شک نہیں. زورور اور سیاسی لوگ وہ تلوار کے نوک پر وصول کر رہے ہیں، جبر اور اکراہ سے. یہ درست نہیں ہے اور یہ اسلامی سلوک کا ذبح ہے. آپ ایک شخص کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں، ہماری ضروریات ہے، لیکن اس سے زیادہ کسی کے ساتھ سختی کرنا، وہ پر سختی پائیں گے لیکن عقل نہیں ہوتی. چونکہ مسلمانوں کا اصل دین اور دین کا سرمایہ وہ دینی مدرسے ہیں اور ان میں مسافرین ہوتے ہیں جو 90% غریب اور مستحق ہوتے ہیں. اس لیے اس زمانے میں اس قسم کے تعاون کا سب سے زیادہ مستحق دینی مدرسوں کے مسافر طلباء کے لیے جو اہل مدارس وصول کرتے ہیں.
وہی لوگ حقدار ہیں۔ اور چونکہ ماحول گدلا ہے، پریشانی کا ہے، پہلے سے ہی خاص فنکاری دکھائی گئی ہے۔ بہتر ہے کہ لوگ خود مدرسوں کی مدد کریں۔ مسافرین کو، طلباء کو گلی کوچوں میں بھیجنا زیادہ حکمت کے قریب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جن کو توفیق دی ہے اور وہ سنت قربانی کرتے ہیں، وہ کوشش کرے کہ ان کی قربانی کے جانور کا چمڑا یا کھال وہ بھی صحیح مستحقوں کو پہنچے۔ یہ مدارس اور اس میں پڑھنے والے مسافر طلباء، ان کے خلاف جو زہریلا پراپیگنڈا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ دین 1400 سال سے پوری امانت سے ہمیں پہنچا ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ آپ اور ہم جن ذرائع اور وسائل سے مسلم اور مومن پہنچے ہیں اور بنے ہیں، ان ذرائع اور وسائل پر بھی خدا تعالی کی لاکھوں رحمت ہے۔ انہوں نے اس سے زیادہ سختیاں جھیلی ہے اور تکلیفیں گزاری۔ رنجیت سنگھ کے زمانے میں، رنجیت سنگھ سکھوں کا بڑا آدمی ہے اور اس کی حکومت تھی ہندوستان پر، اور بڑا خونخوار قسم کا، ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ گرو نانک مسلمانوں سے ٹوٹا ہے جیسے غلام احمد قادیانی مسلمانوں سے ٹوٹا ہے، لیکن ہندوؤں کو متاثر کرنے کے لیے بعض چیزیں اس نے اختیار کی۔ مثلا گائے کشی پر پابندی ہے سکھ مذہب میں، بہت سخت پابندی ہے۔ اسی طرح اس نے شراب اور خنزیر بھی حلال کیا ہے سکھوں کے لیے۔ یہ 3-4 کام اس نے نہایت غلط کیے، ورنہ اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی، صرف داڑھی کے بال نہیں بلکہ اور بھی غیر ضروری بالوں کی بھی خدمت کرتا تھا، اور توحید ان کے ہاں کھوٹ کھوٹ کی بھری ہوئی ہے۔ تمام وہ صورتیں قرآن کی جن میں توحید ہے وہ گرنتھ میں موجود ہے، لیکن وہ پڑھتے گرنتھی میں ہے۔ عجیب بات ہے، عربی نہیں پڑھتے۔ رنجیت سنگھ کے زمانے میں ایک شخص نے بقر عید کے دنوں میں گائے ذبح کی، قربان کی، تو ہندوؤں نے کہا کہ ہم خبر پہنچاتے۔ اس نے بہت منتیں کی۔ جو مخبر تھا اس کو کہا کہ تم اس کو خبر دو گے تو وہ تو مجھے مار دے گا، میرے ساتھ چلو، میں نے کہیں خزانہ رکھا ہے وہ لے لو۔ یہ ساتھ چلا گیا ہے، بنیا ذرا لالچی بہت ہوتا ہے، اس نے اس کو بھی وہاں گرا دیا۔ رات کو اس لاش کو لے کے دریا میں پھینکنے جا رہا تھا، کوٹوال نے پکڑ لیا۔ کون؟ کا دھوبی کپڑے دھونے جا رہا، کہا تلاشی دو، دیکھا تو لاش نکل آئی۔ یہ حکمران نہیں تھے جو لاشیں گرانا اپنی سیاست سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں یہ بہت بدترین جرم تھا۔ رنجیت سنگھ کے پاس پیغام پہنچا، اس کو طلب کیا، اس سے کہا بتاؤ، سچ واقعہ بتاؤ۔ رنجیت سنگھ کی 100 بد خصلتوں میں ایک خصلت عجیب تھی کہ جو سچی بات کر لیتا تھا اس کو سزا نہیں دیتا تھا۔ کہا اس نے سچ بولا ہے، تو اس نے کہا بس میں نے گائے کاٹی تھی اور یہ آپ کو بتانے آ رہا تھا تو میں نے اس کو بھی کاٹ دیا۔ آئندہ نہ لوگوں کو مارو نہ گائے ذبح کرو، جاؤ۔ جب اگلے سال بقر عید آئی تو اس شخص نے 2 گائے ذبح کی۔ اب تو رنجیت سنگھ کے لوگ خود پہنچ گئے، اس کو لے گئے۔ کہا بتاؤ ایسا کیوں کیا؟ کہا بس مذہبی جذبہ آ گیا، مجنون ہو گیا۔
جب گائے ذبح ہو گئی پھر مجھے بہت افسوس شرمندگی تھی، لیکن وہ تو ذبح ہو چکی تھی۔ کہا صحیح کہتے ہو؟ کہا چلو جاؤ، آئندہ خبردار کہ یہ خبر مجھے پہنچ گئی۔ جب اگلا سال آیا 2 کی جگہ 3 گائے ذبح کی۔ اب کے رنجیت سنگھ کو پتہ چلا تو اس نے کہا میرے پاس لانا نہیں، بس صبح سویرے اس کو سزائے موت دے دو، پھانسی پر لٹکا دو اسے، اور اس کو لے جا کے وہ جو پھانسی کا کمرہ ہوتا ہے اس میں بٹھا لیا۔ رات کے آخری حصے میں پھانسی دی جاتی ہے۔ اس رات خدا کا کرنا یہ تھا کہ 20-25 سال بعد کئی رنجیت سنگھ کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اس کی بیوی نے فوراً رنجیت سنگھ کو کھلوایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، بہت نامناسب بات ہے کہ جانور کے بدلے میں انسان کاٹا جا رہا ہے، اس آدمی کو چھوڑ دو۔ رنجیت سنگھ بڑا حیران ہوا۔ اس کو جب بیٹے کی خوشخبری ملی، اس نے خزانے کا منہ کھولا تھا، سونا چاندی بانٹ رہا تھا، بادشاہوں کا دستور تھا۔ جب اس کو بیوی کی طرف سے بستر سے جس پہ وہ تکلیف میں تھی اور خاوند کو کھلوایا کہ وہ جو آدمی پھانسی کے کمرے میں، اس کو فوراً رہا کرو، اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے ہمیں بیٹا دیا ہے، اور بہت نامناسب بات ہے کہ ایسے وقت میں جانور کے بدلے میں انسان ذبح کیا جائے، بہت بری بات، چھوڑو۔ اس نے کہا اور مسلمان کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ جب آیا تو رنجیت سنگھ تخت سے اٹھا اور اس سے گلے ملا اور اس کو کہا تیرے خدا کی طاقت میں نے مان لی، واقعی جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ہر عید پر گائے کاٹتا ہے وہ باقی سچا اور طاقت والا خدا ہے، جس نے رنجیت سنگھ کو پوری سلطنت کے ساتھ آپ پر قادر نہیں ہونے دیا۔ رہا ہو اور ہر سال بقر عید کے موقع پر 4-5 گائے کاٹو اور پیسے خزانے سے لو، کیونکہ میں آپ کے خدا کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جو کسی حال میں بھی تیرے جرم کے باوجود مجھے قادر نہیں ہونے دے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قربانیوں میں بڑی حکمتیں رکھی، اللہ اس کی برکت سے پوری امت کو امن خوشی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا
لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب حاج يحجون ويطوفون ويلبون فلما يقولون لبيك اللهم لبيك يقال لهم لا لبيك ولا سعديك بل حجك مردود عليك لأن مأكلهم ومشربهم وملبسهم من الحرام أيها المؤمنون احتاطوا في حياتكم لتفوزوا بعد مماتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل قطرة دم منها حسنة وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين موجوعين فلما ضحى أحدهما فقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد فلما ضحى الثانية فقال هذه من فقراء أمتي وفي رواية ممن لم يضح من أمتي بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين ونصلي ونسلم على رسولك رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر لهم ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفحہ سیدھی فرما لیجیے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں سر ڈھک کے نماز پڑھنا بالاتفاق سنت اور نماز کے بہترین آداب میں سے مرد مومن کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے پتلون پینٹ کے پانچے اوپر ہو ٹخنوں سے خاص کر نماز میں اس کے نیچے رہنے سے سخت خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے صفحہ سیدھی فرما لیجئے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں پیروں کے ایڑیاں اور پنجے ایک سیدھ میں ہو نماز میں حسن پیدا ہوگا پیروں کے درمیان فاصلہ کم ہو اس سے خشوع خضوع بڑھ جاتا ہے
ابتدا میں تکلیف ہوتی ہے، بعد میں بہترین عادات ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اموات کے لیے دعا فرمائیں، جو مسلمانوں کے نقصان ہوئے ہیں، بے عزتی ہوئی ہے، گھر اجڑے ہیں، خاندان تباہ و برباد ہوئے ہیں، اللہ انہیں دنیا و آخرت کے فوائد اور اس کے بہترین بدلے دے۔ ظالمین کو اللہ اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم کر لے، اور آئندہ اللہ شہر میں اور ملک میں قیام امن کے اسباب پختہ فرمائے۔ اللہ جل جلالہ یہ عید مسلمانوں کو مبارک فرمائے اور اس کی تیاری سنت قربانیوں کے اجور عظیمہ عطا فرمائے۔ شہر میں اور ہر گھر اور گلی میں اللہ مکمل امن، راحت، سکون کی فضائیں سربلند فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ صحت شفا دے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہمارے اقبال کی والدہ آج فوت ہوئی ہے اور قبل الجمعہ سنت طریقے سے ان کا جنازہ اور تدفین بھی ہو گئی، دعا فرمائے اللہ مرحومہ کی بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ اللہ ہر مشکل حل فرمائے، پریشانیوں سے نجات دے، دین و دنیا کی عزت و شرف نصیب فرمائے، انجام بخیر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ نماز عید انشاءاللہ تعالی متصل میدان میں حسب سابق پڑھیں گے۔ بہت زیادہ جلدی کی جگہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس 7:15 تک تو سورج نکلتا ہے، چونکہ یہ عیدگاہ کی شکل ہے۔ عیدگاہ میں نماز قدر تسلی سے سنت ہے، ٹھیک 8:30 بجے انشاءاللہ کھڑی کر دیں گے۔ امید ہے کہ 2-3 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا، اور بہت عجلت مناسب نہیں ہے کہ بھائی جی قربانی کرنی ہے تو قربانی کے ضروری ہے کہ جلدی ہو، کیا قربانی آرام تسلی سے ہو۔ عبادات میں عجلت کی حاجت نہیں ہوتی، اطمینان، خوش دلی اور سکون ضروری ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ سورج نکلتے ہی جماعت کھڑی کرنا عید کی مکروہ ہے۔ بعض نجی جگہ ہیں، نجی وہ ٹھیک ہے، چاش کی نماز کا وقت کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد 7-10 منٹ گزرنے کے بعد 2 رکعت اشراق کے پڑھ لے، اور 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد 3-3.5 گھنٹے تک چاش کا وقت ہے، 4-4-4۔ بہتر یہ ہے جو ہمیشہ پڑھے، کبھی کبھی 12 کبھی 8 اور اکثر 4 پڑھا کرے، 4-2 نہیں، اکٹھی 4۔ دونوں نمازیں سنت نمازیں۔ ہم 2 بھائی گائے میں 3 حصے کے حصہ دار ہوتے ہیں اور ایک حصہ نفلی ہوتا ہے، ہم اس حصے کو آدھا تقسیم کرتے ہیں، یوں 3.5۔ یہ غلط طریقہ ہے، گناہ ہے اس طرح۔ بعض فقہاء کے نزدیک یہ قربانی باطل ہو جائے گی، وہ ایک حصہ 2 میں سے 1 پورا لے لے۔ قربانی آدھی نہیں ہوتی، قربانی پوری ہوگی۔ جبکہ ہم گائے کو ریڑھ کی ہڈی سے آدھا کر لیتے ہیں، اور اس کے پتہ نہیں دایاں بازو بایاں رانگ ایک طرف اور یہ وہ، ہاں ٹھیک ہے، تو اس گائے کے 3.5 حصے کرنا درست سے غلط طریقہ ہے، خلاف سنت۔ بہت سارے فقہاء کے نزدیک قربانی نہیں ہوتی۔ جس نے قربانی نہیں کرنی ہے وہ بال ناخن لے سکتا ہے۔ نماز میں گلا بغیر عذر کے کنکارنا کیسا ہے؟ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہدایت میں لکھا ہوا ہے وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ، بغیر کسی عذر کے گلا کنکارنا نماز فاسد کر دیتی ہے۔ کھانسنے میں اور گلا کنکارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جیسے ڈکار میں اور ریاح چھوڑنے میں فرق ہے۔ ڈکار گو قبیح ہے مگر اس سے نماز نہیں فاسد ہوتی، اور ریاح خارج کرنے سے ہر حال میں نماز فاسد ہے۔ اسی طرح گلا کنکارنا یہ عذر امام کا ہو سکتا ہے جو قرات کرے، مقتدی کا عذر نہیں ہو سکتا، الا ایک ایسا گلا خشک ہو گیا کہ جانکنی کو آیا، وہ پر مجبور ہے اگر اس وقت وہ گلا کنکار
لیکن عام طور پر جو فیشن ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد ضرور گلا کھنکاریں گے، قاعدے میں بیٹھ کر ضرور گلا کھنکاریں گے، یہ شیطان کا دخل ہے، نماز برباد کرنے کی کوشش ہے۔ 5 تولے سونا 20,000 کی رقم پر زکوٰۃ آئے گی اور قربانی۔ 5 تولے سونے پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ البتہ 20,000 کی رقم جو آپ نے لکھی ہے تو 20,000 تو 6,500 کے قریب شاید 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ جب 52.5 تولے چاندی کے برابر سکہ رائج الوقت موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اور پھر کل رقم پر زکوٰۃ آئے گی، یہ نہیں کہ 52.5 چاندی کی قیمت کے بعد شروع ہوگی، نہیں، کل پر آ جائے گی۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہر قسم تعویذ کرنا شرک ہے، وہ کذاب ہے، وہ دشمنان خدا اور رسول ہے۔ صحابہ کرام کا عمل ہے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل ہونے کے بعد جو بچے پڑھ سکتے تھے ان کو پڑھوایا، جو نہیں پڑھ سکتے تھے کتبناہا فی سکۃ وعلقناہا فی اعناقہم، کاغذ پہ لکھ کے ان کے گلوں میں ڈالا۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ یا صدقے کا حصہ یا ولیمہ ڈال سکتے ہیں، درست ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ ہم دن میں 48 سے زیادہ کلومیٹر طے کر کے، یعنی 48 کلومیٹر ایک طرف سفر کرتے، اس طرح دوسری طرف سے، کیا ہم مسافر ہیں؟ جی ہاں۔ کلومیٹر تو اور چیز ہے، انگریزی میل جو بڑا میل ہے اس کے اعتبار سے 48 میل کم از کم دور جا رہا مسافر ہو جائے گا، 4 فرق 2 ہو جائے گا، نہیں سے کہ 48 کلومیٹر، تو یہ تو میل کم بنے گے۔ حضرت کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا ہے، اسے جی صحیح ہے۔ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں آیا، آپ سے کچھ مانگا، آپ نے کہا میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، تو اس نے یہ سختی کی، بہت تکلیف پہنچی آپ کو، اور یہ بھی ہوا کہ ایک شخص کا قرض تھا آپ کے اوپر، اس نے بھی ایسی سختی کی تھی، گلے میں چادر ڈالی اور کھینچی، صحابہ اس کو مارنے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کہا ایسا نہیں، مجھے کہو کہ جلدی دے دو، اور اس کو کہو کہ اتنی سختی مت کرو۔ مشکات شریف جلد ثانی میں یہ روایت ہے، خلق حسن میں، اور جو سیرت النبی ہے اس کے حصے میں ذی الحج کے مرد و زن ذی الحج کے روزوں کے بارے میں ارشاد فرمائے، 9 ذی الحج کا روزہ حاجیوں کے علاوہ اور لوگوں کے لیے سنت ہے۔ ارباب نام رکھ سکتے ہیں، نامناسب بات ہے، ارباب تو رب کی جمع ہے، یعنی بہت سارے رب۔ الحمدللہ میں اور میری اہلیہ دیوبندی ہے، جبکہ میرے والدین بدعتی ہے اور صاحب نصاب بھی نہیں ہے۔ میں ہر سال اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، اور اس طرح بھی گائے لے چکا ہوں۔ کیا میں اپنے والدین کی طرف سے ڈال سکتا؟ بالکل، بہت اچھی بات، یا نہیں میری قربانی ضائع تو نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ ویسے بھی نفلی ہے، اور آپ یہی نیت کریں کہ قربانیاں آپ کی ہوں، ثواب ان کو ملے۔ اگر واقعتاً وہ شرک کی حد تک مبتلا ہے تو پھر ان کی قربانی کے ساتھ قربانی ملانا صحیح نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ قربانیاں ساری اپنی کریں۔ آپ نے کہا کہ صاحب نصاب نے ان پر واجب تو ہے نہیں، وہ کچھ قربانیوں کا ثواب ان کو دے، اللہ سے کہے کہ اللہ یہ میرے والدین کو ثواب پہنچے، یا زندہ ہے تو بھی ثواب ہو سکتا ہے، شاید اس کی وجہ سے اللہ ان کو توحید و سنت نصیب کرے۔ اللہ جی، داڑھی سنت موقع اور واجب کے درجے میں، قربانی بھی کیا ہے؟ ایسا واجب ہے کہ ادا کرنے کی حیثیت ہو اور نہ کرنے سے گناہ گار ہو۔ ہاں، داڑھی تو جس کی آئے اس پر واجب ہے، اور قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ پتہ نہیں کہ آپ کو کیا اشکال ہوا ہے۔ نور الہدیٰ کے حاشیے میں کہ غنم اور ابل کو ضم نہیں کیا جائے گا، اور قدوری میں ہے کہ امام صاحب کے مطابق سونا چاندی کو ضم کریں گے، صاحبین کے نزدیک ضم نہیں کریں گے۔ درست بات یہ ہے کہ سونا مستقل نصاب ہے اور چاندی مستقل نصاب ہے،
دونوں کا انضمام حقیقت میں رحم علی الفقراء ہے، ورنہ سونے کا نصاب کم ہے تو زکوٰۃ ساقط ہے، چاندی کا نصاب پورا نہیں ہے تو ساقط ہے۔ بعض لوگ کچھ چاندی اور نقدی، کچھ سونا اور نقدی ملا کے زکوٰۃ، یہ غلط طریقہ ہے، یہ فقہ کی خلاف ورزی۔ پھر شرون مثقال اور میعتا درہم کا حاصل کیا نکلا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کالا لباس پہنا ہے؟ میرے خیال سے آپ نے نہیں پہنا ہے، کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت ورقہ ابن نوفل نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے اور آپ کے دعوی نبوت سے پہلے مر گیا، کہاں ہے وہ؟ آپ نے کہا ہوا فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں سفید لباس میں ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ أَسْوَدًا، اگر وہ جہنم میں ہوتا تو سیاہ کپڑے پہنا ہوا ہوتا۔ سیاہ کار تو بری بات ہے نا، یہی تو سیاہ کاری ہے۔ اور یہ جو آج کل نوجوان کالی شلوار اور کالی کمی، یہ چینلوں کی برکات ہے، وہاں پر روافض ڈانس کرتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں اور یہ بس ڈانس کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چینلوں کے ذریعے کسی میں اچھائی آئے گی کیا؟ وہ تو بنے ہی بدماشی کے لیے، داڑیاں بھی ادھر سے کاٹتے ادھر سے۔ بعض نوجوانوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ مرزائی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ نہ کرے، داڑھی تو مرزائیوں کی طرح رکھی، یہاں تھوڑی سی داڑھی، یہ کاٹا یہ گڑھے، تماشا بنا ہے۔ اکثر کو تو میں کہتا ہوں اگر سنت داڑھی نہیں رکھ سکتے تو یہ سرکس والوں کی طرح داڑھی ختم کرو، خواہ مخواہ سنت کو گندا کر رہا ہے۔ یہ دعا ثابت ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ بالکل بخاری شریف اور مسلم ترمذی ابو داؤد سب میں یہ وہی دعا ہے جو ابوبکر صدیق نے آپ سے کہا تھا کہ میں نماز میں اچھی دعا پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے یہی فرمایا ہے۔ اگر دو آدمی جماعت کرتے ہو تو اقامت کون کرے گا؟ دوسرا آدمی کرے نا، اس میں کون سی بات ہے؟ کیا دونوں سے کروانا چاہتے ہو؟ اگر ان دونوں میں سے مقتدی کہے کہ میں اقامت نہیں کر سکتا تو امام صاحب کر لے۔ سعودی عربیہ میں بعض مسجدوں میں سعودی امام ہے، آج کل ان میں بھی تن نظری بہت آ گئی، تو ایک دو تین مسجدوں میں دیکھا وہاں اذان دے دی، اللہ اکبر، پھر ادھر آ گیا پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر اللہ اکبر پھر آگے ہو گیا، نماز پڑھائی، 3 تنخواہیں معاف کرا دی۔ غلط بات ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے گاؤں وغیرہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں 10-15 نمازی کھڑے اور امام صاحب سے کہے یا تکبیر خلا ہوا اقامت خود کرو، تو امام صاحب مولانا احسان الحق ایک کان سے ایسے مڑ کے تکبیر کہہ دیتے تھے، پھر گلا کھنکھار کے نماز شروع کر دیں۔ جہاں علم نہ ہو وہاں یہ سارے ہیں پیش آئیں گے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات و ممات کے بارے میں علماء دیوبند میں بھی 2 رائے ہیں؟ اس پر امت کا اتفاق و اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام اور خضر کے علاوہ بقیہ لوگوں کو موت آ چکی ہے، یقیناً ان کے جنازے ہوئے ہیں، ان کو قبر میں رکھا گیا ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ ایسا پاگل ابھی تک امت میں پیدا نہیں ہوا۔ مسئلہ یہ کہ قبر میں اس دنیا سے جانے کے بعد جس طرح عام انسانوں کو زندگی ملتی ہے، اچھے لوگوں کو جنت کی ہوائیں اور رزق آتی ہے، برے لوگوں کو جہنم کا بڑاس اور تکلیفیں دیتے ہیں، تو انبیاء کا کیا حال ہوگا؟ تو کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ انبیاء کی زندگی وہاں پر حق ہے اور دنیا کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ اختلاف اس لفظ دنیا پہ واقع ہو گیا۔ اکثر محقق علماء کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد دنیا کا کیا مطلب ہے، اور یہ صحیح ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً دنیا کی تشبیہ آخرت سے کچھ بھی نہیں، کہنا چاہیے دنیا کی زندگی سے بڑھ کر زندگی ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں چوٹیں لگی، بیمار ہوئے، بھوک و پیاس لگتی ہے، آخرت میں تو اس طرح نہیں ہوگا۔ تو چونکہ عام مومن اور مسلم کو بھی مرنے کے بعد قبر میں برزخ میں روحی
برزخی اخروی زندگی عطا کی جاتی ہے تو انبیاء علیہ السلام کی یہ حیات بتمامہا و بکمالہا ہے. یہ تمام کے تمام سلف صالحین و شمول علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. خادموں کا حق دیا کر مدرسوں یا سے طلبا کو شریعت میں دینا کیسا ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. خادموں کا حق دبا کر، اچھا دیا کرو دبا کر. خادموں کا حق مدرسوں اور مسجدوں میں نہیں، دکاندار بھی اگر دبائے تو گنہگار ہے. بادشاہ بھی اگر اپنے نوکروں کی تنخواہیں روکے تو ناجائز ہے. عموماً بعض خادموں پر ان کی غلطی ثابت کرنے کے لیے روکی جاتی ہے تاکہ انہیں تکلیف پہنچے، ان کا خیال رکھیں. مقصد محروم کرنا نہیں ہوتا. ہاں اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو غلط ہے. تبلیغی جماعت والوں سے سنا ہے کہ فرعون کو اللہ نے بہت زیادہ مہلت اس لیے دی کہ وہ رزق کی قدر کرتا تھا، اور رات کے آخری حصے میں یہ کہتے کہ اللہ میں تجھے رب تسلیم کرتا ہوں، لیکن اپنی تکبر کی وجہ سے اور اپنی بادشاہی ختم ہونے کے ڈر سے نہیں مانتا. کیا یہ بات سچ ہے؟ بہر تبلیغ کے درجے کی باتیں اتنی کمی نہیں ہوتی. اور تبلیغ کے اکابر یا علماء نے نہیں کہا ہے. تبلیغ کے جو حجر تنبیہ اور ٹبلٹ دف والے ہیں انہوں نے کہا ہوگا، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. علماء جو تبلیغ کے یا بزرگان دین، اگر شیخ مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن اور اکابر کسی نے بھی بیان نہیں کیا. ایک شخص کے پاس سونا چاندی یا نقد نصاب کے برابر نہیں ہے، مگر گھر میں ٹی وی، مشینیں، برتن ضرورت سے زیادہ اور بہت سے جوڑے پہننے کے لیے بہتر ہے کہ وہ قربانی کر دیں. چائنا کی ڈبل گھوڑا بوجھ کی مردوں کو پہننا کیسا ہے؟ اپنے ملک کے لباس پہنا کرو تو انسان رہو گے. چائنا کی قمیص اور بوجھ کی پہنو گے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ پھر چوہا اور گیدڑ اور بلیاں کھانے لگ جائے. بلکہ وہ جس سوپ کو چائنا سوپ کہتے ہیں، غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ بھی نہ کھایا جائے. وہ تو مردار خور ملک ہے، وہ تو سانپ اور گیدڑ اور کتے کاٹ کے کھاتے ہیں. تو ان کے نام سے بھی تمہیں گن نہیں آئے اور شرم نہیں آئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بال بچوں کو کھانے لگ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ ہماری رہنمائی کی دیر سلامت رکھا. آمین. جزاکم اللہ خیر. آپ سب حضرات کے ساتھ کیا ہم اپنی سالگرہ پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے گھر ہی میں ایک چھوٹی سی تقریب بالکل کر سکتے ہیں؟ بہترین. اور اس میں واعظ کرواؤ، دعائیں کرواؤ. اس کو کہتے ہیں نعمت حیات کا شکرانہ، نعمت حیات کا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، تو ایک دن شکریہ کا منایا جائے. کیا کوئی شخص اپنی پینشن کی رقم کا کچھ حصہ بینک میں فیکس ڈپازٹ کر کے اس کی آمدنی اپنے خرچ چلائے؟ تو اس کی شرط ہرگز نہیں، سود محض. یا کوئی اسلامی بینک، وہ اسلامی بینک غریب بھی سخت خطا ہو گئے. اور اتنے بڑے علم، معاشیات کا دعویٰ، پورے جہان میں پراپیگنڈا، اور صفر نکلے. بالکل علماء نے متفق فتویٰ لکھا ہے کہ اس میں 1% کا 100واں حصہ بھی اسلام نہیں. بکرے کا بچہ اگر سور کے دودھ سے پرورش پائے تو حلال ہوگا یا نہیں؟ حلال ہوگا جب اس کی علامات بکرے کی واضح ہے تو وہ بکرا ہے. بلکہ فقہاء نے تو یہ قاعدہ لکھا ہے کہ بعض اوقات بکری یا بھیڑ کو بھیڑیا لگا لیتا ہے، اور بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کبھی وہ بھیڑ کی طرح ہوتے ہیں، کبھی بھیڑیے کی طرح ہوتے ہیں. اور یہ طے شدہ ہے کہ پیدا بھیڑیے سے. تو جس کی علامات بکری کے ہیں، مثلا گوشت نہیں کھاتا اور گھاس کھاتا ہے تو کہتا ہے یہ بکرا ہے، قربانی جائز ہے. اور جو گھاس نہ کھائے بلکہ گوشت کھائے کہتے یہ بھیڑیا ہے، اس کو نہ کھائے. زید صاحب نصاب نہیں، اس نے ایک پلاٹ خریدا قسطوں پر. اس طرح وہ مقروض ہے مگر اس کا گزر بسر بہت اچھا ہے، تو کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ گزر بسر اچھا ہے اور آدمی مقروض ہے. گزر بسر کا کیا مطلب ہے کہ بہت اچھے کپڑے پہنتا ہے، قرض لے کی بریانی اور قورمے کھاتا ہے؟ یہ گزر بسر ہوگا. جب ایک آدمی کے ذمے دوسرے کا حق قرض موجود ہو، وہ کیا اچھی زندگی گزارے گا؟ پہلے پرایا حق ادا کر لے.
اگر واقعتاً وہ مقروض ہے اور ادائیگی قرض کے لیے سرمایہ فوری موجود نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ مقروض ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں، لیکن کروڑوں کے اسباب بھی موجود ہوتے ہیں، وہ اس کو نہیں دے سکتے۔ کوئی دعا یا قرآنی آیت یاد کرنے کی غرض سے بغیر اعراب کے سادہ کاغذ پر لکھ سکتے ہیں اور پھر دعا آیت یاد ہو جائے کہ ویسے کاغذ کو مٹی میں دفنا دیا جائے یا پانی میں بھگو کر اس پر لکھائی کو ختم کرے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ مباح اور مستحب اعمال اگر باطل کا شکار بن جائے تو انہیں ترک کرنا چاہیے، بلکہ غیر موقت سنت اگر وہ بھی اہل باطل کی نشانی بنے تو اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ ہمارے گھر میں ہر 2 یا 3 ماہ بعد ایک سفید سانپ نکلتا ہے اور بچے ڈرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نقصان وغیرہ نہیں کرتا، اس کے لیے کیا کریں؟ یہ تو اندیشہ ہے کہ جن ہو۔ آپ 7 دن تک گھر میں سورۃ بقرہ سورج نکلنے کے بعد بلند آواز سے پڑھوا لیں اور 3 ہفتے کا عمل کر لیں، پھر مجھے بتائیں کہ کتنے دنوں بعد سانپ نکلا ہے۔ 7 دن مسلسل سورہ بقرہ سورج نکلنے کے بعد پھر 7 دن پھر 7 دن، تو امید ہے حدیث میں سانپوں کو حکم آیا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ نکل جاتے ہیں۔ اگر اس کے بعد نظر آیا پھر مجھے اطلاع دیں۔ آج کل اخبار میں کسی مفتی کا مضمون آیا، وہ قربانی کی کھال کو امام مسجد جہاد کے مصرف کے لیے ناجائز بتاتے ہیں۔ مفتی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے غلط مسائل اخبارات میں آتے ہیں، بلکہ یہ اسلام اخبار اور یہ ضرب مومن، اس میں بہت سارے مسائل غلط ہوتے ہیں، بہت سارے غلط مسئلے ہیں۔ حربہ کیا ہے اور اس پر کیا حد ہے؟ حربہ چوری کو کہتے ہیں، اور تم جو حربہ کہتے ہیں وہ اوزار کے معنی میں۔ ایک بچی نے خواب میں اپنی ماں باپ کو جھگڑتے دیکھا اور ماں نے ٹوک سے باپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بچی خوف کے مارے چھت پر جانے لگی۔ جب چھت پر پہنچی تو چھت پر 5 سرمائی رنگ کے کتے تھے اور واپس بھاگی اور ماں کو دیکھا کہ سکون سے سبزی کاٹ رہی ہے۔ ممکن ہے ماں باپ میں چپکلش ہو، اور عموماً بچوں کی توجہ ماں کی طرف زیادہ ہوتی ہے ماں باپ کی ناراضگی میں، اور یہ 5 سام جو دیکھے گئے یہ دشمن ہے جو لڑا رہے ہیں، تو وہ استغفار کرے اور ماں باپ بھی اس خواب سے عبرت لے اور اپنی مصلح زندگی گزارے، جھگڑے اور تناؤ سے توبہ کر لے۔ انٹرنیٹ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کی انتظامیہ کی زیر نگرانی چل رہی ہے، گزارش ہے کہ اس میں آن لائن فتووں کا سلسلہ شروع کریں۔ ہونا چاہیے، فائدہ ہوگا، بہت اچھی بات ہے۔ اب جو انٹرنیٹ کا ہمارا نگران ہے جنید، اس سے ملاقات کرے، وہ آپ کو ایک لمبا داستان درد و غم کا سنائے گا۔ امید ہے کہ ان کی تقریر سننے کے بعد آئندہ پرچی نہیں لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مبارک منہ دیا ہے، اور جو اس کو اچھا مشورہ دیتا ہے اس کو بدترین دشمن سمجھتا ہے۔ آئی سمجھ، ہم اس کی اصلاح کرنے سے تائب ہو چکے ہیں۔ اللہ ہی اپنے دربار سے اس کو یہ درد و غم دے کہ وہ بھی باہر ملکوں سے فون آتے ہیں، فلاں لائن نہیں چل رہی، فلاں نہیں، اس سے پوچھنا اور اپنے سر کو کسی لنگور کے حوالے کرنا برابر ہے۔ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے کہ وہ اس کو عزت سمجھے، اسلام کی تبلیغ سمجھے، اور مسلمانوں کے درد و غم اور نیٹوں کے اور چینلوں کی ضرورت جو خالص توحید و سنت اور حق مسائل کے بیان کا ذریعہ ہے، اس کو شوق و ذوق سے چلائے، اور جو جائز خدمت ہے اس کی وہ کر لے۔ اگر واقعتاً رکاوٹ ہو، کوئی ایسی بات ہو، اور خالی پرچی کی حد تک لکھے آپ، تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ میرا بیٹا عمر تقریباً 3.5 سال اکثر الرجی اور دمے کے حملے سے متاثر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، اور جنہوں نے اچھے مشورے دیے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو اخبارات میں اور آن لائنوں میں غلط مسئلے بتاتے ہیں، اللہ ان کے فتنے اور مفاسد سے مسلمانوں کے عقائد و اعمال محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جملہ حاضرین اور ان کے غائبین کی دعائیں قبول فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالی یہ دن مبارک فرمائے، بخیر و خوشی عید کی سعادتوں کے ساتھ مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ ہر طرح کی بدمزگی، بدامنی، دنگا فساد سے اللہ مسلمانوں کو اور ان کے احوال کو بخیر و عافیت فرمائے۔ جو بیماران ہیں اللہ صحت دے، جو اموات ہوئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو اور کسی درد و کرب کے شکار ہے اللہ تعالی مداوائے صحت اور قیام حیات نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے مخلصانہ دعائیں لکھی ان دعاؤں کے اچھے نتائج اور برکتوں میں اللہ انہیں بھی اور جملہ حاضرین کو بھی شریک فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔